حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات، کیسی ناز برداری کی آقا نے اہلیہ کے ساتھ. واقعہ افک سب کے سامنے ہے، الزام لگایا گیا حضرت عائشہ پر، زناکاری کا الزام لگایا گیا، اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی. کیا کچھ نہیں ہوا حضور کے دل مبارک پر. اور جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو کھانا پینا سب چھوڑ دیا، روتے 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 خود فرماتی ہیں کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. کب عمر تھی، یہ چیزیں کبھی دیکھی میں نہیں آئی تھی. اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، اور تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، سب سے بڑا غم حضرت عائشہ کو یہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدل چکا تھا. حضور پہلے جیسا معاملہ نہیں کہ فرما رہے تھے. اور یہ بھی فطرت تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ایک ایک عمل سے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو ایک ایک سبق دیا. زندگی کے ہر معاملے کے اندر اونچ نیچ ہوگی، اور یہ فطرت ہے انسان کی. اسی لیے میاں بیوی کا بھی مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، چخپک ہونا چاہیے زندگی کے اندر، تبھی تو مزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے یہ عمل کر کے بتلایا، یہ چیزیں بتلائیں امت کے سامنے. اور جب آیت برات نازل ہوئی، اللہ کے نبی کا وہ رویہ بدلا دیکھا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ اجازت دیں، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں. اب تک نہیں گئی تھی، سفر سے واپس آئیں، بیمار پڑ گئیں. اور اس درمیان آقا پہلے جیسا معاملہ نہیں فرما رہے تھے. حضور پہلے آتے، بیٹھتے، خیر خیریت لیتے، سب کچھ ہوتا، اور اس مرتبہ حضور باہر سے آتے، کسی اور سے خیر خیریت لے کے باہر چلے جاتے. اللہ کے نبی پہ بھی ایک اثر تھا، اور بہت زیادہ حضور بے چین تھے، معاملے کی تحقیق فرما رہے تھے. ہر کس و ناکس سے جن پر حضور کو اعتماد تھا سب سے پوچھ رہے تھے، اور سبھی نے یہی بات کہی، ہم نے عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی. نعوذ باللہ، ہم عائشہ کے متعلق کوئی بری بات نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر نے تو صاف کہہ دیا، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ پر لگایا گیا. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مکھی آپ کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اللہ تعالیٰ ایک زانیہ عورت کو آپ کے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے عائشہ کی برات کے واسطے. اور حضور کی بے چینی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ غم نہ کیجئے، ایک نہیں کئی عورتیں آپ کے مل جائیں گی. اگر آپ تحقیق کرنا ہی چاہتے ہیں تو گھر کی عورت سے تحقیق کیجئے. بریرہ کو بلایا، حضرت عائشہ کی خادمہ، اور حضرت بریرہ سے فرمایا کہ صحیح کہنا جو معاملہ ہے. اور بعض روایات میں یہ کہ حضرت علی نے حضرت بریرہ کو ضرب بھی لگایا، مارا بھی، اور کہا بالکل صحیح آقا کو بتلانا. اللہ کے نبی نے جب حضرت بریرہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم عائشہ کے سلسلے میں کیا کہتی ہو، حضرت بریرہ نے ایک ہی بات عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنی بھولی ہے کہ میں آٹا گوندھ کر جاتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس آٹے کی حفاظت کرنا، تو آ کر دیکھتی ہوں وہ سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. اس کو آٹے تیل کی فکر نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا کام کیا کر سکتی ہے. حضور کو بڑی تسلی ہوئی اس. جب حضرت عائشہ اپنی مائکے چلی گئیں اور وہاں جا کر پتہ چلا اس پورے واقعے کا، واقعہ بہت لمبا تفصیل طلب ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا چاہ رہا. اور جب ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور ادھر محسوس کیا حضور نے حضرت عائشہ کی اس بے چینی کو، بے قراری کو، اور ان کے نہ رکنے والے آنسوؤں کو. صحیح شوہر تو یہی ہے اپنی بیوی کے آنکھ میں آنسو نہ دیکھ پائے. صحیح شوہر تو یہ ہے. میرے بھائیوں، کبھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اہلیہ کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کتنا رلایا ہے. صف اولا کے پابند ہیں ماشاءاللہ، صف اولا سے کبھی نہیں چھوٹتی، ہاتھ سے کبھی تسبیح نہیں گرتی، لیکن بہنوں کی وراثت اور جائیداد کھا کھا کر بیٹھے ہیں لوگ. جمعے میں ماشاءاللہ پورا ایک اونٹ کا ثواب حاصل کرنے کے واسطے آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حق دینا نہیں چاہتے یہ وراثت اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا. اللہ کے پاس کیا جواب دہی ہوگی. ایک ہی بات عرف کے اندر ہے، شادی کر کے دے دیے صاحب، شادی کے سارے خرچے دے دیے صاحب، کیا اب بھی وراثت ملے گی، کیا اب بھی جائیداد ملے گی.
یہی تو فرق ہے اسلام کا اور غیر مذہب کا. اسلام کے مخالف مذہب کے پاس بہنوں کو، لڑکیوں کو وراثت نہیں ملا کرتی ہے، لیکن اسلام نے سبق دیا ہے لڑکیاں بھی وراثت میں داخل ہیں، ان کا بھی برابر کا حصہ ہے. اور اسلام نے متعین کیا ہے، ایسا نہیں کہ لڑکوں کے برابر کر دیا گیا، مردوں کو ڈبل، لڑکیوں کو سنگل دینے کا اسلام نے حکم دیا، وہ بھی مصلحت والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ انصاف نہیں دکھ رہا، مردوں کو ڈبل دکھ رہا، بچیوں کو سنگل دکھ رہا، ایسا کہیں کو. سوچنا چاہیے اسلام کا ایک ایک حکم عقل کے موافق ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کی رکھی ہے اخراجات، اللہ نے ذمہ داری مرد کی رکھی ہے، عورت شوہر کے تابع ہے، عورت کی اخراجات پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. پھر بھی باپ کے مال میں سے اسے کچھ ملے گا، اور ادھر یہ بیٹا اپنی بیوی کا، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسے بھی اگر بہن کے برابر دے دیا جاتا تو پھر اخراجات کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. لڑکا زیادہ خرچ کرتا ہے، لڑکے پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، عورت پر ذمہ داری کم ہے، اس لیے شریعت نے مردوں کو ڈبل دینے کا حکم دیا اور عورت کو کم دینے کا حکم دیا. یہ عقل کے موافق ہے، یہ بالکل لاجک ہے، لیکن دشمن اسلام اس کو خلاف سمجھتا ہے. حضرت اللہ کے نبی نے جب یہ محسوس کیا حضرت عائشہ کی اس بے چینی کو، تو اللہ کے نبی آئے اور حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا کہ عائشہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعتاً تم سے یہ کام ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں تو اللہ سے استغفار اور توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. اما جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے تعجب سے آقا کو دیکھا اور میرے آنسو رک گئے. یہ بھی ناز ہے عورت کا اپنے شوہر کے متعلق. عورت سب برداشت کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹوٹتا ہوا عورت برداشت نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ اب تک روتی رہی، لیکن جب یہ تصور ہوا کہ میرے شوہر کو بھی اعتماد مجھ سے ختم ہو گیا، تب حضرت عائشہ کا دل بھر کے آ گیا اور انہوں نے رونا بند کر دیا اور تعجب سے اللہ کے نبی کو دیکھا. ہم تھوڑی سی بات برداشت نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ پر کیا بیت رہی ہوگی اس وقت، وہ تو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے. اور جذبات میں آ گئی حضرت عائشہ، اور اس کے بعد ایک ہی جملہ فرمایا، جذبات میں ابل گئے، اتنے لگے کہ الفاظ بھی یاد نہیں رہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یوں کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، لیکن آپ لوگ میرا یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے بھی اوروں کی بات سن لی. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا تو آپ لوگ میرا یقین کر لیں گے. اب میں تو بس وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، حضرت یعقوب کا نام بھی نہیں آیا زبان پر، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، بس صبر کرتی ہوں. اور یہ کہہ کے رخ پھیر لیا. ہائے سلام ہو اما جان عائشہ پر، آنے والی امت کی ہر عورت کو سبق دیا. ایک طرف نبی اور امتی کا معاملہ، دوسری طرف شوہر اور بیوی کے ناز و نخرے ہیں. یہ نبی کی حیثیت سے، امت ہونے کی حیثیت سے یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا، اور جب میاں بیوی کے انداز آئے تو منہ پیڑ لیا، پلٹا لیا. اللہ کے نبی بھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اور پھر حضور باہر جانے ہی والے تھے، فوری وحی آئی، آثار وحی طاری ہوئی. اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور لیٹ گئے، جسم کانپنے لگا، پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا، سینے سے آواز آنے لگی. یہ سب کیفیت کی وحی کی. حضرت ابوبکر نے دیکھا تو فوری سفید کپڑا اوپر سے ڈال دیا، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی جگہ سے کھڑے ہوئے، حضرت عائشہ کو دیکھ کر مسکرایا، پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھا اور فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات نصیب کر. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر جذبات میں اللہ کے نبی کے قریب آ گئے. ام رومان حضرت ابوبکر کی اہلیہ، حضرت عائشہ کی والدہ، انہوں نے کہا کہ اٹھو، اٹھ کر اللہ کے نبی کے قدم پہ گر جاؤ.
ان کے ذریعے آج تمہاری برات نازل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ نے وہیں سے جواب دیا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور بار بار کہتا ہوں، یہ جملہ گستاخی کا جملہ نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، یہ جملہ ناز کا ہے، ناز کا۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے بھی برداشت کیا، حضرت عائشہ نے بھی بتلایا، میاں بیوی میں ناز ہوتا ہے اور یہی ناز زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی۔ اللہ کے نبی نے کوئی ناگواری ظاہر نہیں فرمائی، حضور نے کوئی برا نہیں سمجھا، بلکہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے آ کر منبر رسول پر ٹھہر گئے، اور وہاں آ کر پھر حضور نے وہ آیات پڑھ کے سنائی، اور جن جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا سب پر حد قذف جاری کی گئی۔ محبت تو حضرت عائشہ نے بتلایا امت کو، محبت ایسی ہوتی ہے جیسے حضور نے فرمایا حضرت عائشہ کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم جب مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، اور تمہیں کسی بات پہ قسم کھانے کا موقع ملتا ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہوتی ہو تو اور تمہیں قسم کھانے کا موقع ملتا ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ الفاظ تو صرف زبان کے ہیں، دل میں تو آپ ہی آپ ہیں۔ محبت اس کا نام ہے۔